اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان چودھری شہباز ارائیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عوام سے حکام تک۔ ناظرین، کوہ نور نیوز کی ہمیشہ سے یہ ریت رہی ہے، ہمیشہ سے یہ کاوش رہی ہے کہ حق اور سچ کا ساتھ دیا جائے، کمزور مظلوم کا ساتھ دیا جائے، امیر طاقتور اور جگیر درانہ نظام کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو معلوم ہے، سیلاب کے بعد سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں۔ اس کے بعد جو ہے ایک جو اس میں سارے صورتحال کے بعد مہنگائی کا جو طوفان ہے، ایک سیلاب ہے، وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کو کے پی کے حکومت ہو، سندھ کی حکومت ہو یا پنجاب حکومت ہو، یہ کیسے ٹیکل کریں گے، اس کو کیسے ڈیل کریں گے، کیسے اس میں ریلیف دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کل ہم نے ایک خبر بریک کی تھی کہ پنجاب حکومت جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں 70% جو ہے 70% ریلیف دے گی، اور اس کے بعد جو 30% ہے اس میں بھی بہت ساری ریلیکسیشن دی جائیں گی۔ اس کے ساتھ بات کریں گے کہ ہم بھارت نے ایک بار پھر دریائے ستلج کا پانی چھوڑ دیا ہے۔ پاک پتن میں ایک بڑی تباہی جو ہے، 25 گاؤں جو ہیں وہ بالکل تباہ و برباد ہو چکے ہیں، جس میں 64 سے 65 ہزار افراد جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ بات کریں گے جو چودھری اعجاز کی نااہلی کے بعد سینٹ کی سیٹ خالی ہوئی تھی، اس میں جو ہے رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ کامیاب منتخب ہوئے ہیں۔ اس پہ ڈسکس کریں گے کہ 260 جو حکومتی عہدیداران سینٹ کے تھے ووٹ، اور پی ٹی آئی کے جو 100 ووٹر تھے، حکومت کا کہنا ہے کہ ان کو یقین نہیں تھا کہ ان کو 100 ووٹ بھی کاسٹ کیے جائیں گے۔ جو سلمہ اعجاز تھیں انہوں نے پہلے کاغذات جمع کروائے، اس کے بعد انہوں نے اسٹے کی طرف گئے، کورٹ سے ریلیف نہ ملا تو انہوں نے الیکشن کا بائیکاٹ کر دیا۔ اس پہ ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آٹے کی قیمتیں جو ہیں اوپر جانے کے بجائے حکومت نے آج ایک بڑا اچھا اقدام کیا ہے، فلورز مل مالکان کے ساتھ بیٹھ کر اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی سینئر رہنما ہیں ناز بلوچ صاحبہ، انفارمیشن سیکرٹری ہیں انصاف لا فرم کی، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں یاسمین حیدر، سینئر رہنما ہے، جنرل سیکرٹری ہیں پی پی 167 سے، اور آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ قاضی احمد سعید، ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، سینئر رہنما ہے اور ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں۔ ناز صاحبہ، آپ یہ بتائیے گا کہ جو اب حالات ہو رہے ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد مہنگائی کی طرف جا رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس میں کے پی کے میں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں، پنجاب میں آپ کا عوام کے لیے کیا اقدام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ دیکھیے جی، جہاں پہ یہ وہ ایک ایسا نیشنل لیول کا ڈیزاسٹر ہے جس میں آپ وداؤٹ ڈسکریمنیشن آف پولیٹیکل افیلیشن آپ کو پاکستان کی بات کرنی چاہیے، اور عام عوام اور اسپیشلی وہ لوگ جو فلڈ افیکٹی ہیں ان کی بات کرنی چاہیے، ان کے ری ہیب کی طرف بھی جانا چاہیے۔ اب آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے، مطلب ایز گورنمنٹ آپ کو چیزیں ڈیسائیڈڈ ہونا چاہیے، پہلے ڈیسائیڈ کرنا چاہیے، ایسا میکانزم بنانا چاہیے تھا۔ دیکھیے ہمارے نیشنل اسمبلی میں بھی ہمارے بیرسٹر عمیر نیازی صاحب ایم این اے ہیں، وہ بارہا یہ باتیں کرتے رہے، اور آپ دیکھیے کہ ہمارے ساؤتھ پنجاب کے جو پریزیڈنٹ بھی ہیں اور سینیٹر آن بپی صاحب، انہوں نے بھی آن دا فلور آف اسمبلی یہ بات کہی تھی کہ اگست کے فرسٹ ویک میں فلڈ آئیں گے۔ تو کیا میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ فیڈرل ہوئے یا پنجاب کی ہو، کسی بھی پروونس کی ہوئے، دے آر ناٹ اویئر اباؤٹ دیٹ ٹائپ آف اینی فیکٹس۔ اب یہ پنجاب کو کہہ رہی ہے سر اوور آل جس میں فیڈرل بھی ہے، کے پی بھی ہے، پنجاب بھی ہے، تو سب سے بری پرفارمنس اگر دیکھا جائے تو کے پی کے کی ہے۔ پنجاب کی کون سی اچھی پرفارمنس ہے؟ دیکھیے ہم یہاں پہ جو بات ہم فوکس کر رہے ہیں، میں نے آپ کو سٹارٹ میں کہا ود آؤٹ ڈسکریمنیشن آف پولیٹیکل افیلیشن، ہم بات کریں گے پاکستان کی، بات کریں گے عوام پاکستان کی، بات کریں گے ان لوگوں کی جو سیلاب زدگان ہیں، جس کے گھر میں آفت آتی ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے، جس کا بچہ سیلاب میں بہہ جاتا ہوتا ہے اسے پتا ہوتا ہے۔ اس ٹائم انہیں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں جو ٹینٹ دے رہی ہے وہ پی پی دے رہی ہے، نون لیگ دے رہی ہے یا کے پی دے رہی ہے۔ جب آپ کی گورنمنٹ، آپ کی پالیسی اس طرح کی نہیں ہوئیں گی کہ آپ ڈیم بنائیں، آپ اپنے پانی، آپ کو پتا ہے کہ آپ کو انڈیا نے جب آپ کے جنگی حالات سے ہارنے کے بعد سب سے زیادہ وعدہ کے پی کے نے کہا تھا، 200 پلس ڈیموں کا وعدہ کیا گیا تھا۔ جب آپ کا ایک آپ کے کالا بیگ باغ ڈیم جو ہے نا وہ سب سے ویری ایکسپینسو ڈیم ہے، بننا چاہیے، آپ بالکل بننا چاہیے۔ آپ کے سینئر رہنما کہتے ہیں نہیں بننا چاہیے، کہ آپ کے جو سی ایم ہے وہ کہتے ہیں بننا چاہیے۔ میں یہ سمجھتی ہوں، دیکھیے لیٹ می فنش ناؤ، میں یہ سمجھتی ہوں سب سے سستا
جو ڈیم بننے کو تیار ہونے کو ہو سکتا ہے وہ ہے محمد ڈیم. آپ اسے کیوں نہیں بناتے؟ بنائیں. آپ جب باہر دیکھیے ہماری گورنمنٹس ڈالتی ہیں رکاوٹ, اور کس نے ڈالنی ہے؟ کیونکہ آپ چندے کے بھکاری ہیں, کشکول لے کے آپ نے باہر جانا ہوتا ہے, کبھی آپ نے امریکہ سے چندہ لینا ہوتا ہے, کبھی آپ نے سعودی عرب سے لینا ہوتا ہے. آپ کا مطلب ہے کہ یہ سیاست پارٹیاں جو ہیں اس چیز پہ خوش ہیں کہ عوام کا نقصان ہو, ہماری امداد کی جو ہم وہ کھائیں. بالکل ایسا ہے. آپ گورنمنٹ سیاست برائے سیاست کریں, آپ لوگوں کے گھروں پہ ان کی نسلوں کو تباہ کرنے پہ سیاست مت کریں. کیا آپ کو نہیں پتا کہ آلریڈی آپ کے ملک میں 1.5 کروڑ لوگ سطح غربت سے نیچے چلے گئے؟ کیا آپ ایز گورنمنٹ نہیں سوچ سکتے ہیں؟ وہ میں بار بار کہہ رہی ہوں, وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہوئے. تو دیکھیں تنقید تو وہ کرے کہ جو چندہ نہیں لیتا. آپ کی گورنمنٹ تو ڈے فرسٹ سے چندے پہ, چاہے وہ آپ کے 3.5 سال ہوں یا کے پی میں 13 سال 18 سال. یس 3.5 سال. دیکھیں ایک ہوتے ہیں, ایک ہوتی ہے گورنمنٹ, ایک ہوتی ہے رفاہی ادارے, این جی اوز. آپ اس میں بھی ڈفرینشیٹ کریں گے. آپ کی گورنمنٹ کا چندہ لینا, آپ کی گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں کسی کی امداد کی ضرورت نہیں ہے, تو پھر کیسے معاملات مینیج ہوں گے؟ دیکھیں کسی کا کیا مطلب ہے, ان کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے صوبے کو خود مینیج کریں گے. خود کر سکتے ہیں. تو آپ فیڈریشن سے لیں گے نا بھائی, آپ کی بات کہاں جائے گی؟ دیکھیں کے پی پاکستان کا حصہ ہے نا, سب مل کے بھی کرے تو مشکل ہے. کیسے کرے گا؟ آپ کیوں, آپ کی گورنمنٹ فیڈریشن از ریسپانسبل. آپ کی فیڈریشن, آپ کا بل سر, آپ کی پنجاب اسمبلی, آپ کی پروونشل اسمبلی کوئی بھی ہوئیں گی, ان کا بل اوپر جائے گا. ڈالر آئے ہیں کے پی کے پاس, حکومت کے پاس, اور وہ ناکام ہو چکے. اثر کیسر کا یہ بیان ہے, وہ تو سینئر رہنما ہیں. دیکھیے وہاں پہ میرے خیال میں وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ریہیب ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ جہاں پہ فلڈ ایریا ہے, افیکٹی ہیں وہاں کے لوگ, they don't have concern with the bag of J dot. مطلب ان کو نہیں پتا, ان کو آپ بیسک نیسیسٹیز دیں, جو نیسیسٹیز آف بیسک لائف ہیں آپ ان کو وہ دیں. صوبہ, پھر بات کہوں گی, صوبہ کوئی بھی ہوئے, اور اس میں سب سے زیادہ رسپانسبل آپ کی فیڈریشن ہوتی ہے یا آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہوتی ہے. پروونس کوئی بھی ہوئے گا. 18ویں ترمیم کے بعد 18ویں ترمیم تو اڑ گئی نا, 26ویں آپ کی غیر آئینی ترمیم آ گئی. آپ کا وہ آئین اور قانون کے مطابق تو کچھ ہو نہیں رہا نا. جب ہم ترمیم کی بات کریں گے, جب ہم ترمیم کی بات کریں گے, اٹ مینس کہ ہم رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. اٹ مینس ہم آئین و قانون کی بات کریں. ہمارے ملک میں پریکٹیکلی آئین ہے نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کے پی میں سندھ اور پنجاب سے حالت بہتر ہے؟ آپ کے ملک میں ایک فارم 47 کی امپوز کردہ گورنمنٹ ہے. یہ پرانی نہیں, نئی بات ہے. نہیں, ہر دن کی بات ہے. دیکھیں ہر دن کی بات ہے, ہر دن کی بات ہے. آپ کی فیڈرل گورنمنٹ آپ کی پروونسز کو فراہم کرے گی سب کچھ, وہ فیل ہے. جب آپ پروونسز کیا کریں گی؟ آپ لوگوں کو اپنا مفاد دیکھیں, آپ بلوچستان, آپ کے پی کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کے پی کی بات کر رہے ہیں, آپ کو لاسٹ ڈسٹرکٹ آف پنجاب راجن پور کی بات نہیں کریں گے نا. آپ کا سارا صرف اپر پنجاب پہ ہے. صرف یہ پوچھا کے پی کے پنجاب سے سارا پاکستان کا کریں. بالکل بہتر ہے, بالکل بہتر ہے. آپ ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں. وہاں پر تو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے 2-2 دن ایسا قطن حل کرنا تو لیک آف نالج ہے آپ کا. آپ دیکھیے ایسا قطن نہیں ہے. اچھا وہاں نہیں, کیسے نہیں پہنچا؟ وہ سب سے بہترین افیکٹو ریہیب ہو رہی ہے. اس کا یہ حال ہے کہ عوام موت کے منہ میں تھی, سمندر دریا کے کنارے پہ تھی, ان کو لینے کے لیے کوئی نہیں جا سکا. اور جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں نہیں جا سکا تو انہوں نے کہا میں کوئی جن, کوئی سپر مین تو نہیں ہوں. ایگزیکٹلی. سی ایم کو میری بات سنیں, جب میری بات سنیں, ایک فیملی ٹور پہ جاتی ہے, اس کا فیملی سے کنیکشن ہوتا ہے نا. آپ جائیں گے باہر, آپ کا کانٹیکٹ اپنی فیملی سے ہوئے گا نا. اللہ نہ کرے اس فیملی کے ساتھ کہیں کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, وہ گورنمنٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہے. سر آپ باتوں کو پریکٹیکلی دیکھا کریں نا. کہ انہوں نے کہا, ناز صاحبہ کہتی ہیں کہ جو کے پی کے کی حالات ہیں وہ پنجاب اور سندھ سے کئی زیادہ بہتر ہیں. آپ ایگری کرتی ہیں اس کو؟ میں اس بات کے قطعاً جو ہے نا ایگری نہیں کرتی. ابھی آپ کے سامنے ہی ہے, کے پی میں انہوں نے 13 سال ابھی تک سٹل ان کی حکومت چل رہی ہے. انہوں نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ابھی آپ نے ایک فیملی کا آپ نے دیکھا کہ اس کو کسی نے بچایا نہیں, وہ 2 گھنٹے فریاد کرتے سی ایم نے بتا تو دیا میں کوئی جین یا کوئی سپر مین تو نہیں. لیکن یہ دیکھیں کوئی بھی گورنمنٹ ہے اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ اپنی کہیں کی بھی عوام ہے, اگر آپ کے پاس وہ ٹورزم کے لیے بھی آئی ہے یا جس مقصد کے لیے بھی آئی ہے, اس کو سیکیور کرنا. ایک بندہ خاندان جو ہے موت کے منہ میں جا رہا ہے اور آپ اس کے کوئی سیکیور نہیں کر رہے ہو. کیوں ویسے آپ ہیلی کاپٹرز یوز کر سکتے ہو, تو اس کام کے لیے نہیں ہو سکتے. ابھی اگر آپ کمپیئر کر رہے ہیں پنجاب کے ساتھ, تو پنجاب میں اگر فلڈ آیا تو آپ کے سامنے ہیں اس کی وہ ہیلی کاپٹر جو 55 روپے کلومیٹر تک چلتا ہے. جی بالکل بالکل.
जो 55 रुपए पर किलोमीटर खबरें नहीं मिलेगी पे, तो कैसे आएंगे वो? नहीं कैसे क्यों नहीं आएंगे, जब लोग वीडियोस बना रहे हैं कैसे नहीं, अभी यहाँ तो एक इंतजामिया कोई नहीं होती वहां पर। सब कुछ होता है, वही तो मैं कह रही हूँ कि वहां एक हमारे पंजाब को आप देख लें, अगर छोटा सा भी कोई इंसिडेंट होता है तो फौरन उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया जाता है, ना कि हम लोग ये कहते हैं कि हम कोई जिन है या हम कहां से इस चीज को प्रोवाइड करें। अगर आप हुकूमत संभाल के बैठे हैं तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिल्कुल। काजी साहब जी, आप ये बताइएगा कि जिस तरह नाज साहब ने कहा कि जो केपी के हालात हैं उधर की जो गुड गवर्नेंस है पंजाब से और सिंध से बेहतर है। अच्छा, पंजाब की अगर बात करें तो आप जो गुड गवर्नेंस है पंजाब की, नजर तो हर जगह पे आती है, लेकिन एक चीज जिस पे लोगों ने बहुत ज्यादा तनकीद की है वो ये है कि जो पैक दिए जाते हैं, चाहे वो खाने के लिए हो चाहे वो ग्रोसरी के हो, उस पे जो पब्लिसिटी की जाती है, जो तस्वीर लगाई जाती है, वो क्या समझते हैं कि ये जाए ठीक है या नहीं ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। देखें, जो इस वक्त मुल्क में जो सैलाब की सूरत हाल है, मैं समझता हूँ इस पे हमें पॉइंट स्कोरिंग की ज़रूरत नहीं है। ये वक्त बड़ा कठिन और मुश्किल मरहला है। इसमें हमें बहैसियत एक कौम यकजहती के साथ इकट्ठे होकर इस रेस्क्यू और रिलीफ में काम करना है। जहाँ तक आपने बात की है कि पंजाब और केपी में गुड गवर्नेंस की, तो मुझे कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी। आप पंजाब का केपी के का पंजाब से मुकाबला करें तो मैं समझता हूँ ये ज्यादती होगी, सूरज को चराग दिखाने के बराबर है, फिर ऐसे समझ ले ज्यादती है। पंजाब में ये आप वर्किंग की वजह से कह रहे हैं कि आपके इत्तेहादी हैं इस वजह से कह रहे हैं? नहीं, मैं वर्किंग की वजह से कह रहा हूँ, जो हकीकत है ऐसी नहीं है ना। जो काम करे उसकी तारीफ होनी चाहिए। जहां तक तस्वीर का सवाल किया है आपने, ये हर दौर में होता है, चाहे केपी की गवर्नमेंट थी या विफाक में पीटीआई की गवर्नमेंट थी या पंजाब में नून लीग की हुकूमत है। जब गवर्नमेंट कोई अपना रिलीफ काम करती है तो साफ ज़ाहिर है वो ये बावर जरूर कराती है कि ये काम हमने किया। नहीं, इससे बेहतर ये नहीं है जो उस तशहीर पे पैसे लगाए जा रहे हैं वो भी आवाम के लिए, उसके लिए आसानी के लिए लगाए जाए। देखिए, कि वो ज्यादा जरूरी है। इतने पैसे खर्च नहीं होते तशहीर पे। और इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है उस पे चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज साहबा ने मुकम्मल फोकस किया हुआ है। हर डिस्ट्रिक्ट का जो डिप्टी कमिश्नर है वो स्टैंड बाई है। सबसे पहला काम हमारा रेस्क्यू का है। गवर्नमेंट ने भी कश्तियाँ दी हैं और प्राइवेट कश्तियाँ भी हायर की गई हैं। इसमें एमपी एमएनए जो हैं वो भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने भी अपनी मदद आपके तहत सपोर्ट शुरू की है और फ्लड कैंप बन गए हैं, लोगों को रिलीफ मिल रहा है खाने। ये हकीकत है कि इस दफ़ा पानी कुछ ज़्यादा आ गया, लेकिन जो दरियाए सिंध की बेल्ट है यहाँ हर साल। आप तैयार हैं सिंध में? किस हवाले से? रेला सैलाबी रेला सिंध हर साल आता है, उसको तैयार है, टैकल करेंगे, बिल्कुल तैयार है। आपके मेयर का आपने बयान सुना अपने मेयर का, उन्होंने कहा अगर पानी ज्यादा आ गया तो उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उन्होंने कहा अवाम जाने और अल्लाह जाने। जहां पानी ज्यादा आता है, चाहे पंजाब हो, केपी के हो या सिंध हो, वहां आप किसी शहर को, किसी इलाके को बचाने के लिए कोई ऐसे देहाती बांध को ब्रीच करेंगे, पानी को उसके अलावा हल नहीं है हमारे पास। पानी अब क्योंकि डैम तो हमने बनाने नहीं है, फिर तो लोगों को डुबोना ही है। अब जो एस्टिमेट था पानी का कि 7 लाख आ रहा है, 8 लाख 10 लाख क्यूसेक है, तो वो पानी की जो स्पीड थी वो मैं समझता हूँ 4-5 घंटों में 2-4 लाख क्यूसेक पानी बढ़ा था, जिसने रावी में लाहौर में जो तबाही हुई रावी की वजह से। तो बेसिक मसला जो है ना हमारा वो तो है, अगर आज हमारे पास डैम होते तो हमें ये हालात ना देखे। वैसे डैम अवाम ने बनाने हैं, सियासतदानों ने बनाने? मैं समझता हूँ इसमें बहैसियत कौम हम पे भी जिम्मेदारी है और सियासतदान जो है चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उनके भी अपने मसाइल हैं इलाकों की वजह से, उनके वोटर्स की वजह से। सिंध का अपना एम है, केपी का अपना एम है, पंजाब चाहता है कि डैम बन जाए, तो अल्लाह करे डैम बने और ये मसाइल अब हल होंगे। और जहां तक ताल्लुक है गुड गवर्नेंस का, अब मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। सिंध में हमारी गवर्नमेंट है, केपी के में पीटीआई की गवर्नमेंट है।
اور میں اب تعریف شروع کر دوں کہ جناب سندھ سے، پنجاب سے، سندھ میں گڈ گورنر سے نہیں، سب سے اچھی گڈ گورنر پنجاب میں ہے. یعنی اس کہ کے آپ بعد credit سندھ کا دیتے نمبر ہیں ہے. پنجاب کو. اس کا بعد سندھ کا نمبر ہے، پھر کے پی کے کا نمبر ہے. ابھی آپ نے کہا سیاستدانوں کے مسائل تو کبھی ختم نہیں ہو سکتے، پھر ایک ڈیم بنانے کے لیے بہت سارے بڑی اہم شخصیات نے پیسے بھی اکٹھے کیے تھے، نہ ان پیسوں کا پتہ لگا، نہ ان ڈیم کا پتہ لگا، نہ ان لوگوں کا پتہ لگا. سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں ہمارے جسٹس نثار جو تھے، جی انہوں نے پیسہ وہ اکٹھا کہاں کیا. گئے پیسے تھے؟ اب تو یہ وہی بتا سکتے ہیں کہ پیسے کہاں بھیجے. ان کے نیشنل بینک کے اکاؤنٹ میں گورنمنٹ جی ایگزیکٹلی وہ آپ کے اس وقت کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے اس کے اکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. تو عوام کو کیا فائدہ؟ دیکھیے عوام کو کیا فائدہ، سر نے ابھی فرمایا کہ عوام بھی سوچے اور گورنمنٹ بھی سوچے. دیکھیے کچھ چیزوں کے نا ڈائنامکس ہوتے ہیں. جو کام گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں وہ اٹ شوڈ بی کمپلسری فار گورنمنٹ، وہ کرے. دیکھیے آپ کی عوام کیا کرے گی؟ آپ ایک میچ باکس سے لے کے ماچس کی تیلی سے لے کے ہر چیز پہ تو ٹیکسز لے رہے ہیں ہم لوگ عوام سے. میں پھر بار بار ایک بات پہ میں دباؤ دیتی ہوں، گورنمنٹ کوئی بھی ہوئے، آپ نے اس آفت اور فسطائیت کا یہ جو دور ہے، آپ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی زمینی آفات کریں نا تو کریں کیوں نہ کریں، تو آپ کیوں نہیں کریں بھائی؟ آپ کی دیکھیں آپ کی فیڈرل گورنمنٹ میری بات میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کی گڈ گورننس ہے، ان کے چاچا صاحب بھی ایسے آڑیاں جاڑیاں ہوتی تھی، اب ان کی ٹک ٹاکیں بنتی ہیں ڈبل سے ٹرپل. آپ دیکھیں جی آپ چھوڑ دیں، وہ جو مرضی دیں کا نام دیا ہے. وہ سپیڈ یہی ہے جیسے وہ بھی باہر جاتے تھے دوروں پہ اپنی فیملی تک لے جاتے تھے، وہی دوروں کے نام ہے، وہی سپیڈ کا نام ہے. چھوڑ دیں پریکٹیکل عوام کو کیا مل رہا ہے. عوام کو دیکھیں نہیں، دیکھیں آپ یہ بات کر رہے ہیں نا جی ایک بڑے نقصان کے لیے تھوڑا نقصان کرنا چاہیے. آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کیوں نہیں ایسا میکانزم بناتے؟ آپ ڈیمز کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ آپ 3.5 دیکھیں آپ 3.5 آپ نے روڈا کو بنا کے، روڈا ہم نے بنایا. کس نے بنایا؟ کس گورنمنٹ نے منظور کیا؟ کس نے کیا؟ آئے ان کو لٹکائیں. دیکھیں ہماری گورنمنٹ نے تو نہیں کیا تھا. 2020 میں ہوا ہے. 20 کا پروجیکٹ آپ کا فائل کا حصہ تھا. آپ انڈر ریکارڈ چیزیں دیکھیے. روڈا کا جو سر اس میں کون لائر ہے؟ اس میں کون لائر ہے؟ کس جسٹس نے اس کا فیصلہ دیا ہے؟ کس جسٹس نے اس کا فیصلہ دیا؟ آن دا ریکارڈ چیزیں دیکھیے. جی دیکھیے آپ دیکھیے اس میں لائر کون ہے، اس میں دیکھیے گورنمنٹ کون ہے، اور اس کی سائن دیکھیے کب وہ منظور ہوتا ہے. دوسری بات دیکھیں آپ 2.5 یا 3 سال کی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کرتے ہیں. یہ وہ ٹولہ جو کئی ڈیکڈ سے آپ کے ملک پہ چمبے گاڑے ہوئے قابض ہیں صرف اپنے ذاتی خزانے باہر بنانے کے لیے. سر کے پی اس قدر افیکٹو نہیں ہے، خان صاحب نے اس قدر افیکٹو کے پی نہیں خان ہے. صاحب نے اسی جگہ پر کھڑے ہو کے دریائے راوی پہ ایک ویڈیو بھی جی انہوں نے بیان دیکھیں ان کا دوسرا بیان بھی ہے. جی دوسرا بیان بھی تھا ان کا کہ یہ آپ کی ریزیڈنس کے قابل نہیں ہے. آپ ایک رخ نہ دیکھا کریں تصویر کا، دوسرا بھی دیکھا کریں. تو پھر کیوں اپروول کیوں دیا؟ انہوں نے نہیں دی اپروول. کس نے کہا ہے؟ جہاں علیم خان آج وزیر ہے نا، جہاں جن کی گود میں علیم خان صاحب آج بیٹھتے ہیں، انہوں نے اپروول دیا ہوا ہے. آن دا ریکارڈ چیزیں دیکھیں. ایسے کہہ دیں کہ خان صاحب نے یو ٹرن لے لی کیونکہ وہ بالکل اچھی بات ہے. جی بالکل اچھی بات ہے، یو ٹرن لینا چاہیے. جب آپ کو احساس ہو جائے یہ چیز غلط ہے آپ اسی جگہ پہ کھڑے رہیں گے. آپ کو راستے میں لگے یہ کنواں ہے میں ادھر گر جاؤں گا، وہاں سے نہیں مڑیں گے. یاسمین صاحب ایز اے ہیومن آپ نہیں مڑیں گے سیاست میں. نہیں آپ مجھے کہتے ہیں یو ٹرن کس چیز کا؟ آپ جا رہے روڈ پہ آپ کو بڑا نظر ہے سر. بالکل آپ نے اصلاح کیجیے. جی ہم احتجاج کی یو ٹرن لیتے ہیں. آپ کی فارم 47 کی گورنمنٹ فارم یہ آپ کے ملک میں 44 سر جی آپ گورنمنٹ ہے نا. اب آپ مجھے اس کو مکمل کر رہے دیجیے. دیکھیں آپ گورنمنٹ ہیں، میں بارہا ہر چینل پہ کہتی ہوں ایک تو پریکٹیکلی ہمارے ملک میں کانسٹیٹیوشن سسپینڈ ہے، ویری کلیئر. دوسری بات یہ ہے جس ملک میں رول آف لا نہیں ہوتا، آئین و قانون کی بالادستی نہیں ہوتی، وہاں پہ اس طرح کے کام ہوتے ہیں. آپ گورنمنٹ ہیں، آپ کی گورنمنٹ میں رول آف لا جی بالکل تھا. میں آپ اگر کمپیریزن کرتے ہیں اس سے آتے پہلے یہ فنش کرنے دیں. جی تو وہ دیکھیے اب کیا ہو رہا ہے، اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ چادر چار دیواری پامال کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹ پامال کر رہے ہیں، بہنوں بیٹیوں کو روڈ پہ گھسیٹ رہے ہیں. آپ 70 سال ایفیکٹی لیڈی کو اندر رکھا ہوا ہے صرف پرسنل گرج میں. آپ نے دوسری بات کی کہ جی 30 قصور نہیں ہے. پھر کیوں ان کا کیا قصور ہے؟ ویڈیوز نہیں دیکھی جس ویڈیو ہم کورٹ میں پروسیڈنگ کرتے ہیں، ویڈیو نہیں دیکھی ہم ڈیلی کورٹ میں پروسیڈنگ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ان کی آواز سب کچھ دیکھیے وہ روک رہی ہے آپ کو جب آپ کے ملک میں. اچھا آپ ایک چیز کو میں ایک بات بڑی کلیئر کرتی ہوں، 9 مئی جنہوں نے کیا ہے اور کرایا ہے بانی پی ٹی آئی چیئرمین تحریک انصاف صاحب ہمیشہ کہتے ہیں لائے نا فوٹیج، لائے نا سارا کچھ، کیوں نہیں لا رہے؟ نہیں آپ نے ڈاکٹر یاسمین راشد سر جی سنیے وہ سب کو کہہ رہے ہیں مر جائے پیچھے واپس ہے. سنیں نا پورا ایک کسی کے گھر پہ سر جی آپ کے ملک کی کس کا گھر ہے وہ؟
किसका घर है? किसका घर है वो? आपको नहीं पता? आप अभी जाए ना उधर, आप कोर कमांडर हाउस के बाहर अभी जाए ना, आप कहाँ देते वहां पे? सर जी, जिन्होंने किया था, जिन्होंने कराया था, उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन्होंने ये किया और कराया, आप कोर कमांडर हाउस किसका है? हम सबका है, पूरे पाकिस्तानियों का। मैं जवाब दूंगा ना, मैं पार्टी बन जाऊंगा, ये पार्टी है, ये जवाब देंगे। इन्होंने तो उस चीज को कहते हैं कि ये ठीक है, आज भी एग्री कर रहे हैं कि जो लोग गए वो ठीक है, उनको सजा मिलनी चाहिए। मिल रही है ना, मिल रही है। ये तो गलत है ना, हम तो इस चीज पे एग्री हैं, ये कैसे मिल रही है? नहीं, एक बंदा मुल्क उस टाइम उस जगह पे है नहीं, आप उसको 109 में ले रहे हैं, 120 में ले रहे हैं। कहते हैं ना, क्यों ना इसको कहता है? क्यों आपका सीडीआर आपको कुछ नहीं मिल रहा? आपके फेस फेमिलियर ही बंदे नहीं है, तो आप क्या है? आप कह रहे हैं जी 120, अब आप पिछला ट्रैक रिकॉर्ड उठाए और ये उठाए ना, आपको अलग पता जाएगा। देखिए, आपके पास अथॉरिटी है, आप अपने एविडेंस शो कर सकते हो। मैडम, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, लोग बरी भी तो हो रहे हैं। बिल्कुल, ये ठीक है, बेसिकली देखिए, मैं दोबारा बात रिपीट करती चलूं, 9th में जिन्होंने किया, जिन्होंने कराया, वो इतने सेफ सिटीज के कैमरा हैं। हमारे कोर कमांडर हाउस में चिड़िया पर नहीं मार सकती। सारा दिन अवाम के रिलीफ की बात करें, ये भी अवाम के रिलीफ है। आप मुल्क को क्या एजुकेट कर रहे हैं, लोगों को सबक क्या दे दें? ना साहिबा, इस पे फिर किसी दिन डिबेट करेंगे। ये बताएं कि अब लोगों के लिए, आप कल एक आपके सीनियर रहनुमा थे, उन्होंने कहा था 70% जो बिजली के बिल है वो माफ कर दिए जाएंगे, 30% में रिलैक्सेशन दी जाएगी। ऐसी कोई बात है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमारी PMLN की जो गवर्नमेंट है उसमें हमेशा अवाम को रिलीफ ही मिला है और उन्होंने हमेशा अवाम के लिए ही सोचा है। अभी आप सैलाब को हटके भी आप देख लें, जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने इक्तदार में कदम रखा है, हमेशा पाकिस्तान में डेवलपमेंट ही हुई है। इसमें कभी इस तरह नहीं हुआ कि डैम के पैसे इकट्ठे किए और हम लंदन जाके बैठ गए हैं और अपने बच्चों की शादियों पे करोड़ों रुपया इन्वेस्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह का कभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ऐसा कुछ नहीं किया। मुल्क में कर्ज उतारो तहरीक भी आप लोगों ने चलाई थी, तो उतारा ना, नहीं कहां पे उतारा? कश्मीर को अभी भी नहीं। देखें, 2018 में मियां साहब ने जब खुदाफिज कर दिया था, तब दोबारा कौन लेके आया? किसने दोबारा कर्ज जो है इसके बाद लेना शुरू किया? हम लोगों ने तो खत्म कर दिया था। उसके बाद क्यों कर्ज लिया गया? फिर उसके बाद जब दोबारा पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने ये हुकूमत को संभाला, आप लोगों ने कहा जी मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है। अभी भी तो उन्होंने ही इसको सिक्योर किया ना, जैसे भी किया। अब तो हमारा मुल्क जो है कोई नहीं आवाज निकाल रहा कि जी डिफॉल्ट हो गया। ने सियासत को सिक्योर किया, मुल्क को सिक्योर किया, बकौल आपके। अल्हम्दुलिल्लाह, अवाम को किसने सिक्योर करना? तो अवाम को क्यों नहीं कर रहे? आप देख नहीं रहे पंजाब को? पंजाब में कितनी चेंजिंग आ गई है। उसके बाद सैलाब के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो हर जगह पे CM गई हैं, MNs, MPs, हर बंदा जो है खुद जा रहा है। बहुत ज्यादा तनकीद रही है, लोगों का कहना है कि उस तरह रिलीफ नहीं मिला जिस तरह पंजाब हुकूमत दे सकती थी। नहीं, देखें, मैं आपको एक छोटी सी बात बताती हूँ कि जैसे हमारे इन्होंने इमदादी कैंप बनाए हुए, हमारे इमदादी कैंप में जितनी भी जो लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं पंजाब हुकूमत की तरफ से दी जा रही हैं, ठीक है। उसमें जो हमारी CM साहिबा हैं वो खुद हर जगह पे, हर कैंप में खुद करने दे रहे आप लोग। जब गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है, गवर्नमेंट कर रही है, तो क्यों हम लोगों से? लोगों से आप कह रहे हैं, लेकिन आपके जो डीसीज हैं वो उन्होंने कहा है कि NOC लेना पड़ेगा आपको पहले। अगर किसी ने किसी की इमदाद करनी है, कोई खाने को देना है, कोई कपड़े ग्रोसरी देनी है, तो पहले एक तो जब गवर्नमेंट इस चीज को कर रही है तो फिर लोगों से क्यों ले? लोग कहते हैं कि हमारा भी क्रेडिट गवर्नमेंट लेनी चाहती है। नहीं, तो लोगों से जब वो ले नहीं रहे तो क्रेडिट किस चीज का? तो आप लोग इतना तो नहीं कर सकते ना? क्यों नहीं कर सकते? आप तो अभी भी जानवर भूखे हैं मेरी बहन। नहीं, जानवर भी सिक्योर, मेरी बात सुने, जानवर काफी जगहों से देखा नहीं आप लोगों ने कि जो है उनको सेफ साइट्स पे लेके जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का भी ये कहना है कि उनके पास खाने को तो दूर की बात है, जानवरों के पास भी खाने को कुछ नहीं है। नहीं, ये गलत बात। साइड पे जाएं आप, देहातों में जाएं। अगर आप लाहौर के सराउंडिंग की बात नहीं, मैं लाहौर के सराउंडिंग नहीं आपको पता है कि पाकिस्तानी अवाम चैरिटी में नंबर 1 है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप करने भी तो देना, फिर आपको नोटिफिकेशन की क्या जरूरत पड़ी है? जब गवर्नमेंट खुद अफोर्ड कर रही है, अगर वो नहीं लोगों को तकलीफ देना चाहते हैं, इमदाद की अपील भी करते हैं कि अगर किसने अपील की है? सब करते हैं कि मिलके करें काम। नहीं तो NGOs काम कर रही है। नहीं, NGOs जो कर रही हैं वो अल खिदमत वाले कर रहे हैं, इसके अलावा कौन सा कर रहा है मुझे बताएं। मरकजी मुस्लिम लीग है और बहुत सारी NGOs हैं, वो काम कर रहे हैं वहां पर, और वो कह रहे हैं हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो गवर्नमेंट जब खुद कर रही है तो उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को इन्वॉल्वमेंट की इतनी जरूरत है। अगर वो गवर्नमेंट अफोर्ड कर रही है, उसको लेके चल रही है, अपने मदद आपके तहत गवर्नमेंट अगर इसको चीज को कर रही है तो उसको करने दें आप।
ان گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ناز صاحبہ یہ بتائیے گا الیکشن سے کیوں بھاگ گئے آپ لوگ؟ پھر آپ کہتے ہیں 45 47 آج رانا ثناء اللہ سینیٹر منتخب ہو گئے. جیسے پہلے آپ کے سینٹ کے الیکشن ہوئے تھے, جیسے کے پی میں ہوئے تھے کہ پنجاب میں؟ جی سینٹ کا الیکشن پورے پاکستان میں جب آپ کا ہوا تھا, جس طرح سے پارلیمنٹیرین کے ساتھ اس سے ہوا تھا, پہلے بھی کے پی میں ہوئے تھے, وہ ٹھیک تھے؟ جی جو بھی ہو رہے ہیں اوورآل. وہ بھی میں غلط ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کی پروونس بعد میں آتی ہے, سب سے پہلے آپ کی فیڈریشن گورنمنٹ ہوتی ہے. انٹرنیشنلی آپ کو صوبے کے حساب سے کوئی نہیں جانتا, جی بالکل آپ کا پاکستان کا نام ہوتا ہے, آپ نے کوئی بھی میکانزم بنانا ہوتا ہے, کوئی بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے تو ایز کنٹری وائڈ آپ نے کرنا ہوتا ہے. آپ نے وہاں پہ اس طرح سے مینشن نہیں کرنا یہ پنجاب ہے, کے پی ہے, آپ کا بلوچستان ہے اور آپ کا سندھ ہے. جی ٹھیک ہے. اب میں یہ سمجھتی ہوں جب ایک بلڈنگ ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں, اس کو ہم جب بنانا, اس کا سٹرکچر زیادہ ویلیویبل ہوتا ہے. جب آپ کے ملک میں ایک سسٹم ہی فرام دا ڈے فرسٹ لتھارجک ہے, سہاروں پہ ہے, 2 نمبر ہے, میں یہ سمجھتی ہوں وہ کہیں بھی ہوئے گا اس کے وہ افیکٹ ہوئیں گے, یا ہمیں مائنڈ میں رکھنا چاہیے. جب آپ ایک پاکستان کی مقبول ترین پارٹی اس کا مینڈیٹ اس طرح سے چوری کرتے ہیں, پھر آپ کس قدر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کرتے ہیں, پھر کس قدر آپ اپنے ملک میں فنڈامنٹل رائٹس. دیکھیں میری بات سنیں, پیپر جمع کرائے جاتے یا نہ کرائے جاتے, رزلٹ وہی ہونا تھا جو آنا تھا. یس باس, دیکھیں آپ ان سب کی باڈی لینگویج چیک کیجئے, فیس ریڈنگ چیک کیجئے, آپ کو یہ سی ایم یا پی ایم نظر آتے؟ سر جی آپ کے باسز بیٹھے ہیں آپ کے اوپر, یو آر جسٹ پپٹ. وہ آپ کو کاشن دیں گے. میں یہ سمجھتی ہوں آپ ایک بات ذہن میں رکھیے, میں یہ سمجھتی ہوں پنجاب کی بیڈ گورننس کہہ لیں آپ کے مطابق, ناقدین کے مطابق, میں کہتی ہوں میں ایکسپٹ کر رہی ہوں, سنیے, لیکن کیا اس 3 سال پہ آپ کے 30 سالہ جو پریویس ٹریک ریکارڈ ہے وہ اس کو آپ دھو لیں گے؟ نہیں 30 تو پھر وہ کی بات کرتے ہیں کہ سر جی چھوڑے اس بات کو, آپ پورے پاکستان کی بات کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ نے باریاں لگائی ہوئی ہیں, آپ کولیشن میں بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو اقتدار کا اتنا مزہ ہے, چلیں آپ اقتدار کیجئے. آپ بادشاہت ہے, آپ نے جمہوریت بنائی ہوئی ہے, باپ دادا نانا نانی ماں پتر نواسا آپ کریں, ہم کسی کے باپ کے ملازم نہیں ہیں. کیوں بھائی خان صاحب پہلے دن سے اس سیاست کے قائل نہیں ہیں, چھوڑ دیں آپ لوگوں نے اس قدر دیکھیے, میں نے آپ کو پہلے ایک بات کی تھی, آپ کمپلیٹ کرنے دیں, آپ نے نہیں کمپلیٹ کرنے دیا تھا. دیکھیں جب بھی پاکستان تحریک انصاف جلسے جلوس یا ریلی کی بات کرتی ہے, سب سے پہلے آپ کے لاہور میں آپ کے اوپر دفعہ 144 لگ جاتی ہے. آپ کے داخلی سنیے پھر آگے جانے دینا, آپ کے داخلی خارجی راستے بند کر دیے جاتے ہیں, ایون دو آپ کی نیٹ ورک فون موبائل سروس بند کر دی جاتی ہے. بھائی نہیں اس طرح سے ہوتا تو آج تک بڑا واویلا ہوتا. چھوڑیے آپ, میں سمجھتی ہوں آپ کہتے ہیں آپ گڈ گورننس کے قائل ہیں, آپ سمجھتے ہیں ہم بڑا اچھا ویل پلے کر رہے ہیں, آپ کو ویل فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے. آپ صاحب گورنمنٹ ہیں, بوکھلاہٹ کا شکار کیوں ہیں آپ؟ آئے ویل فیسیلیٹیٹ کریں, دے مینار پاکستان, آپ کی پنجاب گورنمنٹ دے دیجیے, آپ سب سہولت دیں. بریانی نون لیگ پہ تو فرض نہیں ہے, آپ پی ٹی آئی کے, آپ کے پاکستانی آپ کے پنجاب ہیں, دینا آپ ووٹ ہی نہیں گے. شیم آن دیم. مجھے شرم آتی ہے یہ چیز کے, جس کے گھر کے بچے رڑ رہے ہیں, فلڈ میں بہ رہے ہیں, جس کا مال بہ رہا ہے, جس کی بیٹیوں کا جہیز بہ گیا, آپ ان سے ووٹیاں پوچھ رہے ہیں. آپ اتنے چھوٹے آدمی ہیں اور آپ فوٹو بنا رہے ہیں. بھائی لوگوں کو جے ڈاٹ سے کوئی کنسرن نہیں, ان کو میکڈونلڈ کے اس نگیٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے. دیکھیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا یہ وہ نہیں ہے, آپ ان کو صحیح معنوں میں جا کے ریسکیو کریں. آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں نا, اسی عوام کا آپ نے پہلے ووٹ چوری کیا, مینڈیٹ چوری کیا, آپ آگے فارم 47 سے مان لیا, عوام نے ایکسپٹ کر لیا آپ کے مطابق, آپ چلے گئے. ابھی بھی تو اب الیکشن لڑتے ہیں نا, اس میں حصہ لیتے ہیں, لوگوں کو بتاتے سے ہم نے الیکشن لڑا تھا نا جنوری, ہم نے الیکشن لڑا تھا, ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا, اب بھی ویسے ہونا تھا. آج بھی کاغذ کیوں جمع کرایا, کوڈ کیوں کرے آپ لوگ؟ آلریڈی ڈیسائیڈڈ, چیزیں آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں, چیزیں آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہیں. سے بائیکاٹ کرتے ہیں نا, آپ فرنٹ فٹ پہ میری بات سنیں, جس طرح سے ایک عام بندہ افیکٹ ہے نا, جیسے عام آدمی افیکٹ ہے نا, ویسے آپ کا میڈیا بھی افیکٹ ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو آپ کے 100 ووٹ, جی میری بات سے بھی کچھ ووٹ, دیکھیے ہمارے جب کورٹ میں آپ چلے جاتے ہیں نا, آپ کو سٹے ہو جاتا ہے. الیکشن کمیشن آپ کے پاس رولز اور ریگولیشن اور رائٹ کے اگینسٹ الیکشن کمیشن چل رہی ہے, جن کا سٹے ہوا ہے آپ نے ان کا بھی سٹے اڑا دیا ہوا ہے. کیوں؟ آپ کا ملک اس واٹس ایپ پہ, اس موبائل پہ چل رہا ہے. میری بات سنیں, آپ اس چیز کو ایکسپٹ کریں. میں بار میرا بیک گراؤنڈ کوئی سیاسی نہیں ہے, میں ایک وکیل ہوں, میں آئی ایس ایف سے پی ٹی آئی میں ہوں. میں ہمیشہ یہ بات
میرے پر خود FIRs ہوئی ہیں, میں کوئی MP نہیں ہوں, MNA نہیں ہوں, میں کوئی ٹکٹ ہولڈر نہیں ہوں, صرف کیوں میں حق کی بات کرتی ہوں. آپ جب صحیح بات بولیں گے نا تو آپ کے گھروں پہ ریڈ بھی ہوتے ہیں, آپ پہ FIR بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. آپ 70-80 سالہ ریحانہ ڈار کو سول کورٹ سے باہر نکلتے ہوئے پکڑ لیتے ہیں, پوری دنیا میں آپ کا ڈیفیم ہوتا ہے, جبکہ ہمارے ملک کی فارم 47 کی صوبہ پنجاب کی CM آپ کی عورت ہوتی ہے. آپ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ لڑکی بچی کو کہہ رہی ہے 70 سال کی بڑھیا بن رہی ہے, آپ کو 80 سالہ ماں نہیں نظر آتی؟ ماں بچے بزرگ سب سانجھے ہوتے ہیں. غلط ہے جو کہتی ہیں کہ عورتیں میری ریڈ لائن ہے, وہ یہی کہہ رہی ہے نا, آپ بار بار عورتوں کو وکٹمائز کر رہی ہیں اور خود آپ بڑی لاڈلی بن رہی ہیں. کہیں آپ بڑی, آپ سے نا میں بتاؤں آپ کو, ہم بینگ مسلم وی ہیو اے اسٹرانگ بلیو آن دس تھنگ کہ کچھ چیزیں قدرت کی طرف سے ہمارے لیے اچھائی کی طرف ہوتی ہیں, کچھ چیزیں ہمارے ڈیفیم کی طرف جاتے ہیں. یہ جو مرضی کر لیں, جو مرضی کر لیں, میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے لیے نہیں, میں یہ سمجھ بھائی میں بارہا میں ایک اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آئی ہوں, میں کسی سیاست کی بات اس سینس میں نہیں کرتی ہوں, میں سب سے پہلے انسانیت کی بات کرتی ہوں. میں نے سٹارٹ میں بھی کہا ہمیں وداؤٹ اینی پولیٹیکل افیلیشن پاکستان کی بات کرنی چاہیے, عام آدمی کی بات کرنی چاہیے. کریں نا, کیسے کریں گے آپ تو میری بات سنیں, 2010 کا فلڈ آیا تھا, کہتے ہیں کہ میاں صاحب نواز شریف جو ہے سے ملنے جیل کو بھی تیار ہیں, آپ لوگ ایگری نہیں کرتے؟ اس کے ہاتھ میں ہے کیا؟ وہ خود کہاں ہے اب, وہ خود کدھر ہے؟ جو کبوتر اڑا کے بیوی دیکھیں, وہ 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ باہر تشریف لے گئے تھے, بھجوایا گیا تھا, سنیں نا وہ کس قدر VIP پروٹوکول سے واپس ہیں. کیا آپ کے گھر میں ایک لڑکا سائیکل کی چوری میں 50 روپے کے اسٹامپ پہ جا سکتا ہے؟ بتائیں کیوں؟ آپ لوگوں کو چاہیے ہم نے اٹھائی ہے آواز. بھائی میں آپ کو بارہا بار کہہ رہی ہوں, آپ نواز شریف حکومت کر رہا ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ حکومت کر رہے ہیں بگ باسز, یہ واٹس ایپ پہ آپ کا ملک چل رہا ہے. کیا ہو گیا آپ کو؟ ریئلسٹک اپروچ ہونی چاہیے. میں کہتی ہوں مجھے باہر جاتے ہوئے بے شک پکڑا جائے, مارا جائے, بات میں حق سچ کروں گی. یہ کون سی بات ہے؟ آپ اس قدر مجبور ہو گئے, آپ کے اتنے بڑے پیٹ ہو گئے, آپ نے پورے ملک میں خزانے باہر میں بھرے ہوئے ہیں. عمران خان کے بیٹوں کی بات کرتے ہیں, سنیں عمران خان کے بیٹے ملک کا خزانہ کیوں ہے بھائی؟ وہ اس ملک کے نیشنلٹی نہیں ہوتے, اپنے باپ سے ملنے کا ان کے پاس رائٹ ہے, اپنے باپ سے ملنے کا ان کے پاس رائٹ ہے, جب ان کا دل کرے گا آئے گا, وہ پابند ہے, ان کی مرضی. اور میری بات سنیں, ادھر انہوں نے برات تیار رکھی ہوئی, ان کی مرضی کو کیا کہیں گے؟ کیوں گمراہ کرتے ہیں بھائی؟ آج بھی عمران خان کا, میری بات سنیں, صبح الیکشن کرائیں, آج بھی عمران خان کا ووٹ انٹیکٹ ہے, آج بھی صبح ووٹ ہوگا, یہ بری طرح سے ہاریں گے. بولنے کا موقع قاضی صاحب انہوں نے کہا 5 اگست کو عمران خان کے بیٹے آئیں گے, وہ تحریک چلائیں گے, لوگوں کو تیار کیا گیا, پھر انہوں نے 14 اگست کا ٹائم دیا گیا, پھر ایسے ٹائم پہ یہ لوگوں کے ساتھ سیاستدان ایسے کھیلتے رہیں گے اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ. میری سن لیں, بی بی نے بڑی لمبی بات کی ہے جی, موضوع کچھ اور تھا, بن اور بھی جی, مجھے بھی کچھ بات کرنے کا موقع دیں. جی, دیکھیں پہلے تو یہ بتائیں کہ انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو کی باہر جانے کی بات کی. میاں نواز شریف صاحب کون وزیر اعظم تھا, کس کی گورنمنٹ باہر گیا؟ پہلے تو یہ بتائیں. ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں, چھوڑے نا, پھر کیا ہے ایسے ہوگا نا. 25 وہ بات اب انہوں نے عدالتوں کی بات کی ہے, ایک گرفتاری کی میڈم کی بات کی ہے. یہ بھول گئے کہ زرداری صاحب جیل میں, خورشید شاہ صاحب جیل میں, میاں نواز شریف صاحب جیل میں, شہباز شریف صاحب جیل میں, عمران خان نے ڈالا, رانا سن لینا, پھر رانا ثناء اللہ جیل میں, حمزہ شہباز جیل میں, مریم نواز سن لینا. میں سمجھتا ہوں بڑی افسردہ 2 باتیں سن لیں. جی جی, فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات ہاسپٹل سے اریسٹ کیا گیا, اور مریم نواز صاحبہ کو نواز شریف صاحب کی ملاقات میں بیٹھی تھی, وہ چاہے کسی پارٹی سے بھی ہوں, ملاقات کے وقت بیٹھی تھی ان کے ساتھ, اور اسی وقت باپ کے سامنے بیٹی کا جیل کا پروانہ دکھایا گیا. یہ انصاف ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا. نہیں چھوڑے, یہ بات ہے. اور سن لیں, اب ان کو ایک بات آ گئی ہے, 47 فارم ان کی پارٹ, آپ نے بات کی نا ان کے بیٹوں کی, جی جی, یہ پارٹی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, اس کی بنیاد نہیں ہے. یہ آتے ہیں لوگوں کو دکھا کے واپس. 40 سال والے بنیادی حالات ہیں وہ سوشل میڈیا کی پارٹی ہے, 40 سالہ پرانی سیاست کو اکھاڑ کے رکھ. اور میں بتا رہا تھا ان کی جو ہے کیا مریم گرفتاریوں کو بتا رہے تھے, گرفتاریاں انہوں نے کرائی. پہلے آپ نے انہوں نے قرضوں کی بات کی, تو اس کا بھی جواب سن لینا آپ. جی جی بتائیں, ٹائم مجھے دیتے میں پھر آپ کو ڈیٹیل بتاتا.
قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان سے لے کر خاقان عباسی تک جتنے وزرائے اعظم اور جتنی حکومتیں رہی, ان کا قرضہ ایک طرف, اور عمران خان صاحب کی حکومت نے جتنا قرضہ لیا ہے وہ اس سے کئی گنا بڑا ہے. یہ ریکارڈ لیں, ریکارڈ پہ لیں, فیکٹس اینڈ فگر لیں. کہاں گیا قرضہ, کہاں لگایا نہیں, ان سے پوچھیے نا. پہ لگایا. مجھے لگتا ہے آپ کے پاس فیکٹس اینڈ فگرز جو ہے نا وہ غلط آ رہے ہیں. وہ انہوں نے اپنے جو ان کے فیور میں پٹواری نہیں ہوں. ہاں میں وہی کہہ رہی نا, ان کو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہے اس ٹائم. ہماری حکومت کو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے. مجھ لگ رہا ہے اس ٹائم یہ لوگ خود بھی بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. ہم کرتے ہیں کہ ہم یو ٹرن بھی ہماری پالیسی کا, سیاست کا حصہ ہے. بری بات نہیں. اب سن لیں, انہوں نے 47 فارم کی بات کی. یہ عمران خان نے اپنی سیاسی جدوجہد کی ہوگی, تحریک انصاف بھی بنائی. جب ان کی حکومت بنائے گی, آنے تانے تانگوں کی ادھر ادھر سے لوگوں کو توڑ پھوڑ کے شامل کرایا گیا. الیکشن ہوا, کسی کو پتا نہیں ہے کہ آر ٹی ایس کس وقت بیٹھا اور کس وقت کیسے ان کی حکومت آئی, کسی کو پتا نہیں ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں دی گئی تھی, ہمیں نہیں لینی. یہ نہیں, اچھا مان گئے, چلو شکر ہے, مان گئے, چلو لے لی انہوں نے. 3.5 سال حکومت کی, 4 سال حکومت کی, حکومت تو کی نا. اب نام تو ان کا ریکارڈ میں ہے, وزیر اعظم رہے, حکومت کی, کیا ہماری درآمدات کی, کیا برآمدات تھی. بندے ہیں, انہوں نے ایگری کر لیا کہ نہ میرے پاس فیصلے کی طاقت سی میرے سے حکومت کرائی, ہمیں نہیں لینی چاہیے. اب تو نہیں ہے نا. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہماری گورنمنٹ ایک پپٹ ہے, تو ان کی گورنمنٹ آپ کو صحیح سن لیں, جن کے پاس ساری دنیا کو پتا ہے کون ہے. کچھ نہیں ہے, آپ ملک کی ہسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ہسٹری بن رہی ہے, کون پپٹ ہے. حکومت تو انہوں نے کی اس وقت, لیکن انہوں نے کوشش کی. پچھلے 40 سال سے حکومتیں کر رہے ہیں, اس کا کیا بنے گا. 40 سال کی بات, 15 سال کی بات. انہوں نے کہا تھا کہ آصف زرداری خیال تالپور کو عمران خان نے ڈروایا. یہ آپس میں جانتے رہے جیلوں میں, کبھی گھسیٹتے رہے گریبان سے, کبھی پیٹ کاٹتے رہے, آپس میں لڑتے رہے. پہلے عمران خان کو پاکستان کی تاریخ کا بدترین دور جو عثمان, جس میں آج بیٹھے ہوئے ہیں, جس نے اس پنجاب کا حلیہ بگاڑا, جس میں آج بیٹھے ہوئے ہیں, جمہوریت کے اوپر یہ دھبا ہے, دھبا سیاہ باب ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا آج جی بالکل بالکل پچھلے جو 3.5 سال تھا وہ واقعی سیاہ باب تھا. جو عوام کو ریلیف دینے کے وعدے کر رہے ہیں, یہ صرف وعدے ہی ہوں گے کہ ریلیف ملے گا؟ انشاءاللہ ریلیف ملے گا. اور ہماری ہمیشہ کی طرح عوام کے ساتھ جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, جو وعدے کیے جاتے ہیں, اس کے بعد تھوڑے سے حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہ سب چیزوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. چیک دیے جاتے ہیں جو بونس ہو جاتے ہیں, جو کیش نہیں ہوتے. ابھی تک تو ایسا کچھ نہیں ہوا. ہمارے سامنے بجلی کا بل آپ کو ڈیڈکٹ کیا جاتا ہے, آپ کے باقی بلوں میں وہ کاٹا جاتا ہے. یعنی کہ بعد میں ہاں جی سیگریگیشن ہوتی ہے, بعد میں آپ کے بیٹے وقتی طور بھی آپ اندھیرا کر رہے لوگوں کے آگے, پچھلا فلڈ میں جی بالکل کیے جائے ریلیف دی جائے. میں ان کی بات سے بات کر رہی ہوں, جیسا کہ آپ بعد میں اس کو کاٹتے ہیں, بعد میں کاٹتے ہیں. آپ جائیں, آپ ریکارڈ دیکھیں, سب سے زیادہ ریل فیکٹری جو راجن پور تھا اس کے ضلع میں آپ نے معاف کیے بل, پھر بعد میں ان سے کاٹے. ناز صاحبہ تھینک یو ویری مچ, یاسمین صاحبہ آپ کا بھی, قاضی صاحب آپ کا بھی. ناظرین, یہاں پر ہماری جتنی بھی ڈیبیٹ ہوئی, تینوں ملک کی بڑی سیاسی پارٹیاں ہمارے ساتھ تھی, لیکن عوام کہیں نظر نہیں آتی. لیڈران نظر آتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرتے نظر آتے ہیں, لیکن عوام جس کا لیے یہ اسمبلیوں تک جاتے ہیں, ان کی ووٹ سپورٹ سے ان کو, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عوام کو بے وقوف بنا کر آگے جایا جاتا ہے, اور جب یہ عوامی نمائندے عواموں تک پہنچ جاتے ہیں, اس کے بعد اسی عوام کے لیے کچھ نہیں سوچا جاتا, کوئی آسانیاں پیدا نہیں کی جاتی. اب دیکھنا یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون وعدے کر رہی ہے عوام سے ریلیف کے, وہ کتنی حد تک سچے ہوتے ہیں, یا ہمیشہ کی طرح وہ سبز باغ کہیں اس کو, یا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ورڈ بہتر نہیں ہے کہ لالی پاپ عوام کو دیے جاتے ہیں. ہم دعا گو ہیں کہ جو وعدے حکومت کر رہی ہے عوام کے ساتھ وہ پورے کرے. تمام سیاسی پارٹیاں سیاست سے ہٹ کر مل کر عوام کے لیے آسانیاں اور ریلیف پیدا کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ. اللہ حافظ.